بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے جو 3 پریمیسز بیان کیے تھے ان میں سے ظاہر ہے کہ پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے ریلیٹڈ، اور دوسرا جو ہے کہ ساری کائنات کی ہر مخلوق، چاہے وہ چرند پرند ہیں یا وہ نباتات و جمادات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹڈ ہیں، یہاں تک کہ انسان بھی سبمٹڈ ہے، لیکن انسان کو بالکل محدود دائرے میں اختیار دیا گیا ہے، اور وہ جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو آج میں آپ کے سامنے بالکل بریفلی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید اس کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے وہ سامنے لے آیا جائے کہ وہ کس طرح سے اس کی ریپرزینٹ، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب ہم ریلیجن کے، مذہب کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب ہم جو کچھ بھی لیں گے اس میں اصل کی حیثیت جو ہے وہ قرآن مجید ہی کو حاصل ہوگی۔ تو آزمائش کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میں یہ بالکل چند نکات ہیں جو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں جی، اس کے بعد جو سوالات ہوں ان کے حوالے سے وہ ہم لے لیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید اس کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو جس شکل میں پیدا کیا گیا ہے، یہ آسمان زمین جس شکل میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ آزمائش کی غرض سے، تاکہ وہ انسانوں کی آزمائش کرے، تاکہ انسانوں کی پرکھ ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ کون ہے ان میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں سورہ ہود میں if I'm not mistaken سورہ ہود میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے، یہ سورہ ہود 11ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ ایک آئے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ وہی ہے جس نے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کی 6 ادوار میں، 6 دنوں میں، اور اس وقت اس کی جو حکومت تھی وہ پانی پر قائم تھی، اور یہ کیوں کی؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن مجید اس بارے میں کہتا ہے وہ یہ ہے کہ موت اور حیات کی تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، موت کو بھی تخلیق کیا ہے اور حیات کو بھی تخلیق کیا ہے، اور اس کی غرض بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ سورہ ملک سورہ جو ہے یہ 67 سورہ ہے، 67ویں سورہ ہے، اور اس کی یہ دوسری آیت ہے کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تیسری چیز قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو کشش رکھی گئی ہے، جو انسان کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے زیادہ، اور وہ انسان اکثر اسی کے اندر گم ہو جاتا ہے، وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، یعنی زمین میں اٹریکشنز پیدا کی ہیں، اور اکثر اوقات انسان ان اٹریکشن میں گم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ انسان زندگی ہی کے اندر جو گم ہوتا ہے تو اس میں زندگی ہی کی اٹریکشنز ہوتی ہیں، وہ زندگی ہی کا کوئی فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے جب اپنی کانشنس کو چپ کراتا ہے، وہ زندگی کا کوئی نقصان اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی کانشنس کو چپ کراتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا کہ یہ جو دنیا کی اٹریکشن ہے، دنیا کی جو اتنی کشش ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ آزمائے۔ یہ سورہ کہف ہے، 18ویں سورہ ہے، اس کی 7ویں آیت ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو انسانوں کے اندر صلاحیتوں، مواقع اور پوزیشن میں تفریق ہے، جو ہم سب کی، کسی کے اندر کوئی ایبلٹی زیادہ ہے، کسی کے اندر کوئی دوسری ایبلٹی زیادہ ہے، یہ جو تفریق رکھی گئی ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، کسی کو کسی پہلو سے، کسی کو کسی دوسرے پہلو سے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرے کہ تمہارے پاس جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تم کیسا رسپونڈ کرتے ہو۔ یہ فرمایا کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، یہ قریش کو خطاب کر کے کہا کہ تمہیں اب اس نے دنیا میں، یا وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا،
اور پھر یہ کہا کہ ورفع بعضکم فوق بعض، اور ایک کو دوسرے پر درجوں میں بلندی دی. یہ درجوں میں بلندی ہر لحاظ سے کسی کے اندر کچھ زیادہ، کسی کے اندر کچھ کم، یہ اس طرح سے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی اور ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے. یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ تمہیں اس نے دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو آزمائش کے پہلو ہیں، یہ انسان کی زندگی میں اچھے اور برے حالات دونوں ہی کے اندر ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان صرف جس وقت مشکل سے گزرتا ہے، جس وقت مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو وہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، اور باقی زندگی جو ہے وہ کوئی انعام ہوتا ہے، بلکہ دونوں ہی صورتیں جو ہیں. اور یہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، کہ ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، اور ہماری طرف لوٹو گے تو پھر اس وقت آزمائش کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی چیز کو حضرت سلیمان کی زبانی تو اس موقع پر، کہ میں نے لاسٹ ٹائم اس کا عرض کیا تھا، اس موقع پر بیان کیا کہ جس موقع پر وہ ایک بڑی شاندار ایبلٹی ان کی فوج میں نمایاں ہوئی، جب ایک علم من الکتاب رکھنے والا ایک آدمی جو ہے وہ فوراً ملکہ سبا کا تخت لے آیا، تو اللہ کے اس پیغمبر نے اس موقع پر شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عنایت بخشی ہوئی ہے یہ محض اس کا فضل ہے، اور یہ اس لیے کیا ہوا ہے اس نے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. اور پھر یہ کہا کہ ومن شکرا فإنما یشکر لنفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو شکر ادا کرے گا، جس نے شکر ادا کیا وہ اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کیا. اور پھر ذمہ داری کی حدود بھی بیان کر دیں ایک مقام پر، بالکل بریفلی ایک ہی آیت میں ذمہ داری کی حدود بھی بیان کر دیں، اور اس آزمائش میں جزا اور سزا کا جو قاعدہ ہے، جو ضابطہ ہے، وہ بھی بیان کر دیا. سورہ بقرہ میں یہ 286ویں آیت ہے اس کی، جس میں یہ کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان نے جو کیپیسٹی، پیچھے ہم نے بات کی نا، انسان کی کیپیسٹیز میں، اس کی اپرچونٹیز میں، اس کی صلاحیتوں میں، اس کے وسائل میں، ان سب چیزوں میں فرق رکھ دیا. اور یہ فرق اس لیے رکھ دیا کہ وہ آزمائش کرے. اس کے بعد اب یہ بھی واضح کر دیا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری اتنی ہی ہوگی جتنی کہ تم اٹھا سکتے ہو. یعنی انسان کو اسی چیز کا مکلف ٹھہرایا جائے گا، اسی چیز کے لیے ذمہ دار قرار دیا جائے گا جو اس کی کیپیسٹی میں ہوگا. جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہو. یہ اس طرح کے مقامات پر خاص طور پہ قرآن مجید نے جدھر احکام دیے ہیں کہ تمہیں مثال کے طور پر اپنی اگر طلاق ہو جائے خدا نخواستہ کسی کے گھر میں، تو پھر اس کو سپورٹ کرنا ہے اپنی بیوی کو ٹل دا ٹائم، جب تک کہ وہ اس کا عدت پوری نہیں ہو جاتی، تو اس کی نان نفقے کی ذمہ داری لی گئی ہے. اور یہ کہا کہ تمہیں بہرحال رخصت کرتے ہوئے اس کو کچھ دے دلائی کر رخصت کرنا ہے. اور یہ جو ساری باتیں کہیں، اس کے بعد سورہ طلاق میں اس کو واضح کر دیا، یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ جو امیر ہے اس کے امارت کے لحاظ سے، اور جو غریب ہے اس کی غربت کے لحاظ سے اس پر عائد ہوں گی. کوئی سٹینڈرڈ ذمہ داری نہیں ہے. اور اس میں یہ بتا دیا کہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور دوسرا پرنسپل جو اس میں بیان کر دیا وہ جزا اور سزا کا ضابطہ ہے. وہ یہ کہا اسی آیت میں، یہ سورہ بقرہ کی 286ویں آیت ہی میں یہ کہا کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، کہ وہ اس کو وہی ملے گا، اس کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے خود کمایا، اور اس کو اسی چیز کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا جو اس نے خود کیا. یعنی نہ تو اس کو کسی اور کا عمل کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کسی چیز کی ایصال جو ہے ثواب کا وہ پہنچا سکتا ہے فائدہ جو اس نے خود کیا. اگر آپ نے اپنے گھر میں اچھی تربیت کی، بچوں کی اچھے معاملات نبھائے، تو اس میں جو چیزیں آئندہ زندگی میں چلیں گی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. لیکن یہ بات کہ کوئی اپنا عمل کرے اور آپ کو اس کی کوئی چیز ٹرانسفر کر دے
اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم جو کچھ قیامت کے دن فیس کرو گے وہ صرف اور صرف تمہارے عمل، اور وہ عمل اس کے لحاظ سے کہ تمہیں کتنی کیپیسٹی دی گئی تھی۔ یہ چند چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں ان کا پھر سے خلاصہ کر دیتا ہوں جی کہ آپ کے سامنے یہ رہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے یہ گزارش کی ہے کہ انسان کو اس کی جو پرپز آف کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ ہے، یہ ہے کہ آزمائش کی جائے۔ دوسری چیز یہ واضح کی ہے کہ لائف اور ڈیتھ جو کریٹ کی گئی ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے، تمہاری آزمائش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی آزمائش میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو دنیا کی زندگی کو اٹریکٹیو بنایا گیا ہے وہ بھی اسی لیے بنایا گیا تاکہ لوگ اس آزمائش میں پڑھیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اتنی اسٹرانگ آواز ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے کہ وہ اس میں پڑھتا نہیں ہے، لیکن مجھے وقتی فائدہ چاہیے، فوراً فائدہ چاہیے اس چکر میں، اور وہ میرے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ جو ریزن فار دا ڈسپیرٹی آف ابیلٹیز اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ ریسورسز ہے وہ بھی یہ کہ تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس میں تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ پانچویں یہ کہ ایز اور ڈیفیکلٹی بوتھ آر ٹرائلز، ایسا نہیں کہ آسانی جو ہے وہ تو کوئی انعام ہے۔ میں اکثر اوقات لوگ جب رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی ٹھیک چل رہی تھی زندگی، کوئی پرابلم نہیں تھی، یہ پچھلے کو 10-15 دن سے بڑی آزمائش پڑی ہوئی۔ یہ ہے جو سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری کہ ہم وہ جو مشکل ہے اس کو تو آزمائش سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ جس وقت اس کی آسانی پیدا ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دس از واٹ آئی ڈیزروڈ، تو یہ ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ۔ جب مشکل آتی ہے تو پھر واویلا کرتا ہے۔ اور اس میں دو بیسک بنیادی پرنسپلز جو بیان کر دیے، نمبر ایک یہ کہ پیپل آر ریسپانسبل اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیئر کیپیسٹیز، اور نمبر دو یہ کہ پیپل ول اونلی بی ریوارڈیڈ اینڈ ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیئر اون ڈیڈز۔ یہ چند پرنسپلز ہیں۔ میں اس سے اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم نے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، قدیر ہے، رحیم ہے، علیم ہے، اور ظاہر ہے کہ منصف بھی ہے، لیکن انصاف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دیٹ ہیز بین ڈیفرڈ۔ اس کی بھی میں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ بتاؤں کہ کس طرح سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ انصاف کو ڈیفر کیا گیا۔ ہم یہاں سے آگے اب نیکسٹ ویک جب چلیں گے تو یہ ٹاپکس ہوں گے۔ آج ہمارے لیے یہ چند بنیادی جو اس قرآن مجید نے اس چیز کے حوالے سے، آزمائش کے حوالے سے جو بتایا ہے ہمیں، اس کی ہم نے بات کی ہے انشاءاللہ۔ اس میں اگر کوئی سوالات ہوں، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں جی۔